الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. ناندیڑ کے مسلمانوں، مہاراشٹر کی نمائندگی کرنے والوں، ہندوستان کے باشندوں، امت اسلامیہ کے نمائندگی کرنے والے حاضرین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اہل ایمان اور اہل اسلام، اہل قرآن، اہل حدیث، اہل فقہ، اہل دین، فرزندان ملت سے مجھے آپ کے اس شہر میں بات کرنے کا جو موقع میسر آیا ہے، میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان دوستوں اور ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس اجلاس کا انتظام کیا، جس کے ذریعے ہم اور آپ ایک ساتھ مل کر بیٹھیں اور غور کریں، تدبر سے کام لیں، اللہ کی دی ہوئی عقلوں کا استعمال کریں اور اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کے ذریعے سے اللہ کی آخری کتاب پر غور و فکر کرنے کا فائدہ حاصل کریں۔ یہ مواقع بڑے مبارک مواقع ہوتے ہیں اور انہی مواقع کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ما قعد قوم يتدارسون كتاب الله تبارك وتعالى إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده۔ مسلمان مل جل کر بیٹھتے ہیں، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ اپنی بارگاہ میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اس سے بڑے اعزاز کا کوئی تصور نہیں، اس سے بڑا مقام کوئی مل نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اس کی کرم فرمائی ہے، یہ اس کی رحمت کا فیضان ہے۔ اس نے اپنے ایسے بندوں کو عزیز رکھا ہے، قریب رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور فرشتے ان کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ان پر سایہ فگن ہوتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا مانگتے ہیں۔
اللہ کی بارگاہ عالی میں تذکرہ ہوتا ہے، ہم جیسے ناچیزوں کا، ناپکاروں کا اور حقیر و فقیر بندوں کا، بڑوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا، بچوں کا، بچیوں کا، خواتین کا، جو بھی ایسی مجالس میں شریک ہیں قریب سے دور سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اتنے زبردست انتظامات ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہے جو کائنات کا خالق ہے، اور اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ ہی رب اور پروردگار ہے، اور پھر اللہ ہی معبود و مسجود ہے، اور اللہ ہی حاکم ہے، اور اللہ ہی قانون ساز ہے۔ مسلمانوں سے اس کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو ہو جاؤ، ہر طرف سے تعلقات توڑ دو، سب سے کٹ جاؤ، پھر مجھ سے جڑو، مجھ سے بھی جوڑ رکھو اور دوسروں سے بھی جوڑ رکھو۔ یہ چلنے والی چیز نہیں ہے، کھوٹے سکے ہیں، یہ جعلی دین ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ صرف اس کا حکم دیا گیا ہے ایمان والوں کو کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، خالص اطاعت کریں، بے میل اطاعت کریں، بے لاگ اطاعت کریں، بغیر کسی لگاوٹ کے اطاعت کریں، بغیر کسی ملاوٹ کے اطاعت کریں۔ مخلصین لہ الدین، حنفاء، ہر طرف سے کٹ جائیں، یکسو ہو جائیں، کسی کی اطاعت اور کسی کی تابعداری کو اللہ کی تابعداری کے ساتھ شریک نہ کریں، حنیف بن جائیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یعنی بدنی حقوق بھی ادا کریں اور مالی حقوق بھی ادا کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی صحیح دین ہے، یہی صحیح دین ہے، یہی درست دین ہے، یہی ملت حق کا دین ہے، یہی صراط مستقیم کا دین ہے۔ اس لیے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا تھا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا۔ اللہ سمیع علیم۔ جو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، وہ اس مضبوط کڑے کو پکڑ لے گا جو ٹوٹتا نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تو پہلی شرط ہے طاغوت کا انکار، اور طاغوت ہر وہ بت ہے، دیوی ہے، دیوتا ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، نظام ہے، نظریہ ہے، اقتدار ہے، ہر وہ ابلیسی عمل ہے، شیطانی فکر ہے کہ جو اللہ سے بغاوت پر آمادہ کرے۔ طغا یطغا کے معنی سرکشی کے ہوتے ہیں، بغاوت کے ہوتے ہیں۔ تو جو چیز بھی اللہ سے سرکشی پر اور بغاوت پر، اللہ کے نظام سے، اللہ پر عقیدے سے، قرآن پر عقیدے سے، نبی پر عقیدے سے اور اسلام کے نظام سے جو چیز بھی ہٹائے، جو چیز بھی سرکشی پر آمادہ کرے، جو بھی اس کے حدود سے تجاوز کرنے پر مجبور کرے یا آمادہ کرے یا دعوت دے، وہ طاغوت ہے۔ اور طاغوت کا انکار فرض کیا گیا ہے۔ آپ کا کلمہ کلمہ ہی نہیں ہے، آپ کا لا الہ الا اللہ لغت بے معنی ہے، لقلقہ لسان ہے، ایک زبانی اظہار ہے، جب تک کہ طاغوت کا انکار نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ میں بھی یہی سمجھایا گیا، لیکن بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، لا الہ کا مطلب سمجھ نہیں پاتے ہیں، الا اللہ کی رٹ لگاتے ہیں، اللہ 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 کرتے ہیں، لیکن لا الہ کے مرحلے سے گزرتے نہیں، اس لیے الا اللہ کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ نے لا الہ کو مقدم کیا ہے، الا اللہ کو مؤخر کیا ہے، اور اسی کو سمجھانے کے لیے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ یہ بات کی بات ہے،
اللہ پر ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک کہ طاغوت کا انکار نہ ہو. اور طاغوت کے انکار کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، ابلیس بھی طاغوت اور شیطان طاغوت، اور شیاطین الانس انسانوں میں کے شیاطین. قرآن پاک میں صرف جنوں کے شیاطین کا تذکرہ نہیں ہے. شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ایک طرف شیاطین الجن کا ذکر ہے جو نظر نہیں آتے، یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، ان کے لوگ تمہیں دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھتے. لیکن دوسری طرف شیاطین الانس کا بھی تذکرہ ہے. یہ شیاطین الانس طاغوتی نظام کے پروردہ ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں، یہ ابلیس کے شاگرد ہیں، یہ نظام الہی کے باغی ہیں، یہ اسلامی نظام کے خلاف قدم بڑھانے والے، حدود کو پھلانگنے والے مجرم ہیں. ان سب کے لیے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اس پورے طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا. غیر اللہ کا انکار مطلوب ہے. غیر اللہ بتوں کی شکل میں ہو، دیویوں کی شکل میں ہو، دیوتاؤں کی شکل میں ہو، غیر اللہ حکومتوں کی شکل میں ہو، قانونوں کی شکل میں ہو، سسٹمز اور نظاموں کی شکل میں ہو، غیر اللہ کسی فوج کی شکل میں، پولیس کی شکل میں ہو، غیر اللہ سیاست کی شکل میں ہو، غیر اللہ کسی اسمبلی کے افراد ہوں، کسی پارلیمنٹ کے افراد ہوں، کسی کورٹ کے افراد ہوں، جو بھی غیر اللہ کی فہرست میں آتے ہیں، جن کا نظام اللہ کے متوازی، نظام الہی کے متوازی ہے، جو نظام الہی کا باغی ہے، جو نظام الہی سے ہٹانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، وہ طاغوتی نظام ہے، اس کا انکار فرض ہے. لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. اللہ قرآن پاک میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرما رہا کہ مسلمانوں، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان افراد کی حیات میں اور ان کے عمل میں جو ان کے ساتھ تھے. ان کا کیا عمل تھا جس کو اللہ تعالیٰ بطور نمونے کے پیش کر رہا ہے اور قرآن پاک میں اہل ایمان سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان کی ذات والا صفات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کو مانتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جیسے یہ فرمایا ویسے ہی قرآن پاک میں وہ بات فرمائی کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں کی حیات میں، عمل میں، مشن میں، کوشش میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ. انہوں نے اپنی قوم سے کہا، حاکموں سے کہا، محکوموں سے کہا، عوام سے کہا، خواص سے کہا، تمام لوگوں سے کہہ دیا کہ ہم تم سے دستبردار ہیں، بیزار ہیں. ہم تم سے، تم جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو، تم جن کو دیوتا و دیوی مانتے ہو، تم جن کو صاحب اقتدار مانتے ہو، تم جن کے ہاتھ میں طاقت سمجھتے ہو، تم جن کی مرجعیت کے قائل، تم جن کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہو، ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان سے دستبردار ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں. اللہ کا کہنا ہے کہ اس نمونہ ابراہیمی کو اختیار کرنا پڑے گا. یہ ہے وہ نمونہ جو اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے. اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ. آپ کو کہنا ہوگا ہم تمہارے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے تم کو. یہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے. اب ایک طرف قرآن پاک کے اس مطالبے کو دیکھیے اور ایک طرف اپنی لگاوٹوں کو دیکھیے، ملاوٹوں کو دیکھیے، اپنی جھوٹی دوستیوں کو دیکھیے، تابع داریوں کو دیکھیے.
آپ کے اگر دیوتا اور دیوی مندر میں نہیں ہے تو وہ سیاست کے ایوان میں ہے. آپ کے دیوتا اور دیوی کورٹ میں ہے، پارلیمنٹ میں ہے، اسمبلی میں ہے. آپ کے دیوتا اور آپ کے دیوی طاقت کے مظاہر میں ہے، اقتدار کی جگہوں پر ہے. آپ نے ان کو اپنا دیوتا بنایا ہے، آپ نے ان کو اپنی دیوی مانا ہے. آپ کا جو ان کے ساتھ معاملہ ہے وہ مشرکانہ ہے. آپ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے ساتھ ہی ساتھ ملاوٹ بھی کرتا رہتا ہے. یہ اللہ کو مثلا مسجد میں مانتا ہے، وہاں معبود اللہ ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، دعا مانگتا ہے، قرآن پڑھتا ہے. لیکن دکان پر اس کا جو آئیڈیل اور ماڈل ہے وہ بنیا ہے، وہ اسرائیلی ہے. اور جو بھی مظاہر ہیں کلچرل، ایجوکیشنل، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اکیڈمی میں، کلچرل پروگراموں میں، اس کا جو آئیڈیل اور ماڈل ہے وہ ویسٹرن ہے. ویسٹرنائزیشن اس کا مطلوب ہے. اس کے آئیڈیل، اس کے ماڈل بدلتے رہتے ہیں. کوئی کیس پیش آتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی کا ہو یا بھائی بھائی کا ہو یا چچا بھتیجے کا ہو یا ماموں بانجے کا ہو، کسی کا بھی ہو، تو پھر یہ جاتا ہے اپنے اس دیوتا کے پاس جس کا نام کوٹ ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. جس عدالتی نظام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ حکم دیا گیا ہے اہل ایمان کو کہ اس کا انکار کریں، یہ اسی دیوتا کے پاس جاتا ہے. اس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. یہ رمضان میں روزے بھی رکھتا ہے اور اعتکاف بھی کرتا ہے اور تلاوت بھی کرتا ہے اور حج کر کے تازہ بتازہ واپس آیا ہوا ہوتا ہے. لیکن اس کے دیوتا، اس کے دیوی چھٹتے نہیں. یہ اپنے جھگڑے میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ آؤ میری عدالت کی طرف، آؤ میرے پیغمبر کی عدالت کی طرف. تو آپ کیا دیکھیں گے کہ یہ کتراتا ہے اور اپنے دیوتا اور دیوی کے پاس جاتا ہے. یہ ملاوٹ کر کے رہتا ہے. جب مسئلہ پولیٹکس کا آتا ہے، سیاست کا آتا ہے، تو پھر اس کے دوسرے دیوتا کھڑے ہوتے ہیں. وہ افراد ہوتے ہیں جو اس سے ووٹ مانگتے ہیں. وہ کسی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. اس پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے وہ لادینی ہے. اس پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے ملحدانہ ہے. اس پارٹی کا مینیفیسٹو طاغوتی ہے. اس طاغوتی نظام کی ماتحتی اختیار کرتے ہوئے بغیر سمجھ کے، اور سمجھتا بھی ہے تو پھر بھی لاشعوری بن جاتا ہے. تو ایک ملحدانہ اور طاغوتی مینیفیسٹو کو مانتے ہوئے یہ اس وقت اس کی تابعداری کرتا ہے، اس کو ووٹ دیتا ہے، اس کی جے جے پکارتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے. اس کے بعد شکایت کرتا ہے کہ دیوتا ناراض ہو گیا، شکایت کرتا ہے کہ دیوی ناراض ہو گئی، شکایت کرتا ہے کہ دیوتا کام ہی نہیں کر رہا ہے. تو جیسے عرب کے جاہلیت زدہ لوگ تھے کہ کشتی پر چلتے تھے تو اپنے بتوں کو ساتھ لے لیتے تھے، اور جب موجوں کی طغیانی ہوتی اور وہ مورتیاں کام نہ آتی تو ان کو دریا میں پھینکتے ہو، کہتے اے اللہ تو ہی بچا لے. قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا ذکر فرمایا گیا کہ جب مصیبت آتی ہے تو اپنے بت پھینکتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ بس اب تو ہی. یہی صورتحال مسلمانوں کی ہے. 1947 سے مسلمانوں کا سہارا طاغوتی، قانون طاغوتی، نظام طاغوتی، مینیفیسٹو طاغوتی. اور اس کے بعد جب کہیں چوٹ لگتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو اے اللہ تو ہی بچائے گا. تو اللہ میاں کہتے ہیں میں نہیں بچاؤں گا، جا اس سے کہہ جس کی پناہ لی تھی وہ بچائے گا. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من عامل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. جو شخص کوئی بھی عمل کرے اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کرے تو میں پھر اس کو اس کے شریک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں کہ جا اسی کے ساتھ جا جہنم میں مر، تو میرا نہیں.
مصیبت آتی ہے تو مجھے پکارتا ہے، حالات نارمل ہوتے ہیں تو دیوتاؤں کے پاس جاتا ہے، دیویوں کے پاس جاتا ہے۔ اس وقت تجھے یہ نظام یاد نہیں رہتا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اور اللہ و رسول نے جن کو اولو الامر بنایا، ذمہ دار بنایا، ان کی مانو۔ اور اگر ان سے تمہارا کوئی اختلاف ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی نزاع ہو، تو پھر پلٹ کر اللہ و رسول کی طرف آ جاؤ، کیونکہ فیصلہ اولو الامر کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، آخری فیصلہ اللہ و رسول کے ہاتھ میں ہوگا۔ اسی لیے یہ اعلان فرما دیا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ جو آپ کے سامنے ہیں، ارد گرد ہیں، آپ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، یہ مومن نہیں ہیں جب تک کہ اپنے ہر مسئلے میں، ہر جھگڑے میں، ہر مقدمے میں، ہر ایشو میں آپ کی عدالت میں نہ آئیں، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ آپ کی طرف سے ہو اسے قبول کریں، بغیر دل کی تنگی کے، بغیر کسی دشواری کے، تسلیم و رضا کا سر جھکا دیں، بغیر اس کے یہ مومن نہیں۔ اب اپنے اپنے گریمان میں جھانک کر دیکھ لیجئے اسی مجمع میں کہ کتنے مومن ہیں اور کتنے نہیں۔ اللہ میاں کی طرف سے جو بات ہوتی بے لاگ ہوتی ہے، اس میں کوئی لپیٹ نہیں ہوتی، صاف بات، کیونکہ وہ مالک ہے، حاکم ہے۔ لوگ جو بات کرتے ہیں، کبھی آپ کا مفتی، کبھی آپ کا قاضی، کبھی آپ کا ملا، کبھی آپ کا لیڈر، کبھی آپ کا سرپرست، کبھی آپ کا فلاں، وہ ملاوٹ کرتا ہے، وہ ملاوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات صاف نہیں کہتا، اللہ کی بات میں اپنی بات لگاتا ہے۔ اور جب بھی اللہ کی بات میں اپنی بات لگائی جائے گی تو ملاوٹ شروع ہو جائے گی، شرک شروع ہو جائے گا۔ جو بھی آپ سے یہ کہے گا کہ سیاسی اعتبار سے ہمارا مرجع فلاں ہے یا فلاں پارٹی ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ جو بھی نظام الہی اور نظام ربانی اور نظام محمدی اور نظام رسولی اور نظام نبوی سے ہٹا کر کسی اور نظام کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے، وہ آپ کو طاغوت کی دعوت دے رہا ہے، شرک کی دعوت دے رہا ہے۔ شرک فی الربوبیت بھی ہوتا ہے، شرک فی الالوہیت بھی ہوتا ہے، شرک فی النبوت بھی ہوتا ہے، شرک فی الرسالت بھی ہوتا ہے، اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ مکمل طور پر میرے بنو پہلے، کوئی ملاوٹ نہ ہو، دل کو ٹٹول لو، دماغ کو دیکھ لو، اپنے جسم کے ریشے ریشے کا جائزہ لے لو، اپنے گھر کا جائزہ لو، دکان کا لو، کھیت کا لو، دفتر کا لو، اور جہاں جہاں بھی تمہاری مشغولیتیں وہاں کا جائزہ لو، تمہارے دوست، تمہارے احباب، تمہارے ساتھی کیسے ہیں، کون کدھر بلا رہا ہے۔ ان کی پہچان اس بنیاد پر ہونی چاہیے کہ اللہ کے نزدیک کون پسندیدہ ہے، کون ناپسندیدہ ہے۔ اپنے دوستوں کے بارے میں قرآن پاک کا آئینہ لے کر کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ سارے گہرے دوست قیامت میں جانی دشمن ہوں گے۔ یہاں بڑے بڑے دوست، گہرے دوست، پرانے ساتھی، یار غار، جن سے بڑی گہری دوستیاں ہیں، وہ دشمن ہوں گے قیامت میں۔ الا المتقین، صرف وہ دوست نجات پائیں گے جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہوگی، تعلق تقوی کی بنیاد پر، پیسے کے لیے نہیں، عہدے کے لیے نہیں، منصب کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، وجاہت کے لیے نہیں، اور کسی وجہ سے نہیں۔ کوئی وجہ بھی اگر سامنے ہے تو شرک ہے، پیروں تلے رون دو، دولت مندوں کی دولت کو رون دو، طاقت والوں کی طاقت کو رون دو،
اقتدار والوں کے اقتدار کو رون دو، سیاست والوں کی جھوٹی سیاست کو رون دو، سب کو رون دو پیروں تلے، تب تمہاری توحید صحیح طور پر سامنے آئے گی۔ اور اگر ان کو بھی لیے رہو گے، دل میں جگہ دیتے رہو گے، تو تمہارے دل میں اللہ نہیں آئے گا، اور جو کچھ بھی آئے اللہ صرف خالی دل میں آتا ہے۔ اللہ صرف خالی دل میں آتا ہے، یعنی جس دل میں کوئی اور نہ ہو وہی دل اللہ کی جگہ ہے۔ جس دماغ میں اور کچھ نہ ہو، صرف اللہ، صرف اللہ، بس اللہ اسی دماغ کو معمور فرماتا ہے۔ جس وجود میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی گنجائش نہ ہو، اللہ صرف وہی جگہ پسند فرماتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حنیفیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالملۃ الحنیفیۃ السمحۃ البیضاء لیلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها الا هالك۔ مجھے جو ملت دی گئی ہے، جس ملت کو دے کر برپا فرمایا گیا ہے، یہ ملت بڑی وسعت رکھتی ہے، بڑی گنجائش رکھتی ہے، لیکن ہر طرف سے یکسو کر دیتی ہے اور اللہ پر توکل عطا کرتی ہے، ہر طرف سے کاٹ کر اللہ کا بنا دیتی ہے۔ یہ ہے میری ملت، اور یہ ملت ایسی ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اور اس سے جو بھی ہٹتا ہے تو وہ ہلاک ہو کے رہتا ہے۔ بہت ہی واضح باتیں ہیں، اور ان واضح باتوں کے سامنے ان کو آئینے میں رکھتے ہوئے جب ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو صاف یہ لگتا ہے کہ ہم تو اس دور میں مشرکانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اب اللہ اللہ بھی ہے اور رسول اللہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کوئی بھگوان بھی ہے، کوئی دیوتا بھی ہے، کوئی دیوی بھی ہے، کوئی بدھ بھی ہے۔ اور اگر بدھ آپ کے طاق میں نہیں ہے، معبد میں نہیں ہیں، کہیں سجا کے نہیں رکھے گئے ہیں، تو ذرا غور کیجئے، گریبان میں منہ ڈالیے، سینے کے اندر جھانکیے، تو آپ کے دل کی طاق میں بت ہے۔ اللہ نے فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ اے نبی، آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش کا بت بنایا ہے۔ دل کی خواہشات بت ہیں، بت خانہ ہے، اندر، باہر نہیں ہے۔ گھر میں ماشاءاللہ کوئی کیلنڈر لگا ہوا ہے، کلمہ لکھا ہوا ہے، کچھ فریم میں خوبصورت عبارتیں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی ہے، لیکن اندر جھانکیے، چمکتے ہوئے کپڑے مت دیکھیے، کریم لگایا ہوا منہ مت دیکھیے، اور عمدہ صابن سے نہا دھو کر آئے ہیں یہ مت دیکھیے۔ دیکھیے کہ دل میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے، سینے میں کیا ہے، باطن میں کیا ہے، اندر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑو اور باطن کو بھی چھوڑو، اور باطن کے گناہ کو پہلے چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ اگر باطن میں گناہ ہے، یعنی باطن میں اللہ نہیں ہو، ظاہر میں اللہ میاں کا مظہر و تجلیاں نظر آ رہی ہیں، تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام طرح کی خرافات و شرکیات و کفریات و بدعیات و رسمیات سب کو اندر سے باہر نکال کے پھینک دیا جائے، پھر کہیے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر کی صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اور وہ کعبہ جو قبلہ ہے اس روئے زمین پر اہل ایمان کا اور مرکز توحید ہے، اس کی طرف رخ کر رہا ہوں، لہذا اب کوئی قبلہ نہیں، کوئی کعبہ نہیں، یعنی کہ چہرہ تو کعبے کی طرف ہے، لیکن دل و دماغ لندن میں ہے، پیرس میں ہے، برلن میں ہے، واشنگٹن میں ہے، ماسکو میں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو طواف کرتے رہتے ہیں اور کعبے کے پردے کو پکڑتے ہیں، ملتزم سے چمٹتے ہیں، لیکن ان کے دل و دماغ میں مغربیت ہوتی ہے یا مشرقیت ہوتی ہے،
یا ان کی خواہشات آباد ہوتی ہیں، وہ پاک نہیں ہو سکے اندر، اور باہر ضرور وہ گڑ گڑا بھی رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ ان اللہ تبارک و تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری صرف شکلیں نہیں دیکھتا ہے، تمہارے جسم نہیں دیکھتا ہے، وہ دل دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اس کے ہاں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ دل و دماغ کو پاک کیجئے، پھر نماز میں آئیے، صرف نہا کے اور صرف وضو کر کے اور صرف کپڑے پہن کے مت تشریف لائیے، گھر ہی میں رہیے۔ پہلا مطالبہ اندرون و باطن کی صفائی کا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ نفس کا تزکیہ جس نے کیا وہ کامیاب ہوگا۔ اگر نفس کا جو اندر ہے اس کا تزکیہ نہیں ہوا تو کتنا ہی صابن سے رگڑ رگڑ کر اپنی کھال صاف کر لیجئے، اور کتنے ہی اجلے ہوئے سفید کپڑے پہنیے، اللہ کے یہاں قبولیت حاصل نہیں ہوگی، فلاح نصیب نہیں ہوگی۔ نماز کی بھی قبولیت کے لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہی ایمان والے کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور خشوع اندر کی کیفیت کا نام ہے، ظاہر کی بناوٹ کا نام نہیں۔ کوئی ظاہر میں جھکا جا رہا ہے تو وہ منافق دکھاوا کر رہا ہے، نمائش کر رہا ہے، وہ نماز صحیح نہیں۔ اس کا دل جھکا ہوا خشوع اسے کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا کہ اپنی کبھی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا ہے، کبھی بال میں ہاتھ لگاتا ہے، کبھی دائیں بائیں دیکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ۔ اگر اس کے دل میں خشوع اور خضوع کی کیفیت ہوتی تو اس کے اعضاء میں بھی یہ کیفیت ہوتی۔ اس کے اعضاء بتا رہے ہیں کہ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے، اور دل میں خشوع نہیں ہے تو نماز پڑھنے سے بھی کامیابی نہیں ہوگی، حج کرنے سے بھی کامیابی نہیں ہوگی، روزہ رکھنے سے بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ اور سے لوگ روزہ رکھتے ہیں سوائے فاقہ کرنے اور بھوکے رہنے کا کچھ ملتا نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں تہجد پڑھتے ہیں سوائے جاگنے کے اور بیدار رہنے کے کچھ ملتا نہیں۔ عمل تو کر رہے ہیں، سنت والا عمل کر رہے ہیں، اور رات کو جگ رہے ہیں، اور رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ کتنی سخت بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ عمل نہیں کیا جو پہلے کرنا تھا، دل کی پاکی کا، ذہن کی پاکی کا، باطن کی پاکی کا عمل نہیں کیا۔ اس لیے ظاہر کا جو عمل ہے کھوٹا سکہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں نہیں قبول ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں پہلا مرحلہ یہ ہے، اور کیونکہ ایک عرصے سے امت مسلمہ اسی کیفیت کی طرف پلٹ رہی ہے جو کیفیت دور جاہلیت میں تھی، جس سے آزاد کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اور آپ نے اس وقت کے دور جاہلیت سے متاثر انسانوں کو اس طرح آزاد فرمایا تھا کہ جاہلیت کی بخیا ادھیڑ دی تھی، جاہلیت پر جھاڑو پھیر دی تھی، جاہلیت کے ایک ایک ریشے کو نکال کر پھینک دیا تھا۔ یہ کام تھا جو آپ کو کرنا پڑا، مکہ مکرمہ میں کرنا پڑا، مدینہ منورہ میں کرنا پڑا۔ جن افراد کو آپ نے تیار کیا تو ایسا تیار کیا کہ بلال کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے اور سینے پر پتھر کی سل رکھی جا رہی ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیویوں دیوتاؤں کو مانو، ان کی جے کرو۔ تو وہ بندہ مومن جس کو نبی نے تیار فرمایا ہے کہتا احد احد احد، ایک ایک ایک، وہ یہی صدا لگا رہا ہے۔ اس کے ریشے ریشے سے غیر اللہ کو نکال دیا گیا۔ تو جب ریشے ریشے سے غیر اللہ کو نکال دیا جاتا ہے تو پھر غیر اللہ سے تعلق گوارا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طویل عرصے سے جب سے اسپین میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، شکست کے جو اسباب ہیں وہ یہی کہ غیر اللہ سے پوری طرح آزادی نہیں ہوئی، اور دھیرے دھیرے
ویسٹرن کلچر سے متاثر ہوتے چلے گئے، دنیا داری کے چکر میں پھنستے گئے اور آپس میں لڑتے گئے۔ یہی وہ صورتحال تھی جس نے مسلمانوں کو 800 سال کے دور کے بعد اسپین سے نہ صرف نکالا بلکہ قتل عام میں پورے ملک کو لاشوں سے بھر دیا۔ یہ ہماری تاریخ ہی تو ہے، اور اس تاریخ کو 1917 کے بعد دہرایا گیا بخارا میں، سمرقند میں، تاشقند میں، اور اس کو تاجکستان اور ترکمانستان اور قزاقستان اور جتنے بھی اس وقت اس علاقے کے ممالک رہے ان میں اس تاریخ کو اتنی بھیانک طریقے پر دہرایا گیا کہ خون سے زمین لالہزار ہو گئی، مسجدوں پر تالے ہی نہیں ڈال دیے گئے، ان کو شراب خانوں میں تبدیل کر دیا گیا، باڑوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا، اور آپ کے اسی ملک میں پنجاب میں جہاں کئی ہزار مدرسے تھے اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں جہاں چپے چپے پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں تھیں، 1947 کے ہنگامے رستاخیز نے ایسی ہولناک قیامت برپا کی کہ اس کے بعد پنجاب کے تو 2 ٹکڑے ہوئے اور انسانوں کے 20 سینکڑوں ٹکڑے ہوئے، 30 لاکھ انسان ذبح کیے گئے۔ اور اس سے پہلے 1857 میں جب انگریزوں سے بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں مقابلہ ہوا تو اس کے انتقام میں دلی ویران ہو گئی اور لال قلعے کے شہزادے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، شاہی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور جو کل وزیر تھے، امیر تھے، کبیر تھے، وہ سڑکوں پر بھیک مانگتے تھے۔ دلی نے یہ منظر دیکھا ہے، اور ملک کے چپے چپے میں یہ منظر دیکھا گیا۔ وہ تو دور تھا اقتدار کا، اور آپ کے ہاتھ سے اقتدار انگریزوں نے لیا تھا۔ 7 سمندر پار سے جو قوم آئی تھی اس نے جو مظالم کیے ہیں وہ مظالم ہلاکو و چنگیز خان نے بھی نہیں کیے ہوں۔ لاکھوں انسانوں کا قتل، ہزار انسانوں کو جلا وطن کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، بڑے بڑے علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا۔ دلی سے کہتے ہیں کہ مراد آباد تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں کسی مولوی یا کسی حافظ کی لاش لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ انگریز مورخین کا یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ ہولناک منظر وہ ہوتا تھا جب کسی مولانا یا کسی حافظ کو گٹھری کی طرح باندھ کر توپ کے دہانے پر باندھ دیا جاتا تھا، پھر جب توپ کا گولا داغا جاتا تھا تو اس کے پلخچے اڑتے تھے اور انگریز بیٹھ کر قہقہے لگاتے تھے۔ اسی ملک میں ہوا ہے یہ سب۔ جو باہر سے آئے تھے یہاں کے نہیں تھے، آپ ان سے مقابلہ نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے اس کا جائزہ لیجئے۔ تاتاریوں کا حملہ ہوا، عالم اسلام تباہ ہوا، اور بغداد میں صرف بغداد شہر میں 18 لاکھ مسلمان ذبح کیے گئے، اور جو مسلمانوں کا پورے عالم اسلام کا خلیفہ تھا اس کو بورے میں ڈال کر پیروں سے رون دیا گیا، خلیفہ مستعصم باللہ۔ تاتاری حملے کے یہ واقعات ایسے ہیں کہ مورخ تھر تھر کانپتے تھے کہ قلم سے یہ واقعات لکھیں کیسے، لیکن انہیں لکھنا پڑا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں جب اس 7ویں صدی کا جائزہ لیا ہے کہ آخر یہ قیامت برپا کیوں ہوئی، تو اس کو پڑھیے کہ یہ برپا اس لیے ہوئی کہ مسلمانوں میں بدعات و خرافات سے لے کر شرکیات و کفریات اور عیاشیاں اور بدماشیاں اور آپس کے اختلافات اور ہر طرح کے جرائم کتنے پھیلے۔ یہ خدا کا نظام ہے، بے لاگ نظام ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی علاقے کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو آرڈر دیتے ہیں، احکام دیتے ہیں اس علاقے کے لوگوں کو کہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، اور وہ نہیں کرتے، سرتابی کرتے، سرکشی کرتے، بدماشی کرتے،
تو پھر ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ قرآن کھول کر کہہ رہا ہے کہ یہ ہم کرتے چلے آئے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس پکڑ سے ڈرنا ہے۔ یہ پکڑ بنی اسرائیل کی فرعون کے دور میں ہوئی تھی، اور یہی وہ پکڑ تھی جو تاریخ انسانی میں مختلف ادوار میں مختلف قوموں کی ہوتی رہی ہے۔ قرآن پاک میں جو واقعات بھی بنی اسرائیل کے بیان کیے گئے ہیں وہ اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمان ان واقعات پر غور کر کے عبرت حاصل کریں، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی اس پیشین گوئی کو ذہن میں رکھے گا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ لوگوں، ماضی میں جو قومیں گزری ہیں تم انہی کے نقش قدم پر چل کے رہو گے۔ ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا بنی اسرائیل کے؟ فرمایا ہاں، یہاں تک کہ بالش و بالش اور ہاتھ ملا کر بالکل ان کے ساتھ چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ فرمایا گیا تھا، اور تاریخ میں کتنی مرتبہ مسلمانوں نے صلیبیوں کا ساتھ دیا اپنے ہی لوگوں کو زیر کرنے کے لیے، ان پر حملے کرنے کے لیے۔ 3 صدی 4 صدی 5ویں صدی کے واقعات پڑھتے رہیے کہ صلاح الدین ایوبی سے پہلے کیا تھا اور پھر بعد میں کیا ہوا۔ عالم اسلام میں جو تبدیلیاں آتی رہیں، کن کن اسباب سے آتی رہیں، ہلاکتیں ہوئی تو کیوں ہوئی، نجات ملی تو کیوں ملی، یہ وہ تاریخ ہے جس کو پڑھنا چاہیے، کہ تاریخ ہوتی ہی ہے عبرت کے لیے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو واقعات قرآن میں بیان کیے گئے انبیاء کے، رسولوں کے اور مصلحین کے، وہ اسی لیے بیان کیے گئے کہ عقل مندوں کو عبرت کا سامان فراہم کیا جائے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ عبرت حاصل کریں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس انگریز نے اور جس امریکی اقتدار نے فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کو قائم کیا، یہودی حکومت قائم کی، زیونسٹ کو آباد کیا، فلسطینیوں کو نکالا، بے گھر کیا، لاکھوں کو در بدر کیا، ہزاروں کو مارا و شہید کیا، جنہوں نے یہ کیا وہی عالم اسلام کے آقا ہیں، وہی عالم اسلام کے مالک بنے ہوئے ہیں، وہی عالم اسلام کا مرجع ہیں، انہی کی طرف رجوع کرنا ہے، وہی ہیں جن کے اداروں میں جانا ہے۔ اپنے مسئلے اللہ اور نبی کی بارگاہ میں لے کر نہیں جانا، کیونکہ وہ ہے ہی کہاں، جانا ہی ابلیس کی مجلس شورا کی بارگاہ میں، جو نیو یارک میں UNO کے نام سے قائم ہے۔ آپ کے تمام 47 57 58 جو بھی ممالک ہیں، ان تمام ممالک کا مرجع قرآن نہیں ہے، نبی نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، بلکہ ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ علامہ اقبال نے جس کو ابلیس کی مجلس شورا کہا، اور بہت صحیح کہا، وہ لیگ آف نیشنز ہو یا یونائٹڈ نیشنز ہو، یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے، اور ابلیس کی اس مجلس شورا کے ممبر خادم الحرمین والشریفین، خادم الحرمین الشریفین بھی ہیں، اور باقی جتنے بھی اسلامی ملک کہلاتے ہیں ان کے سربراہ وہاں جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہاں سے انہیں لینا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جب بھی ان سے کہیے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں، آؤ نبی کے ہاں فیصلہ کرو اپنا، تو آپ دیکھیں گے ان منافقوں کو کہ یہ کترا کر ادھر چلے جائیں گے جو ان کا مرجع اور مرکز ہے۔ یہ تو قرآن صاف بیان کر رہا ہے۔ اب آپ کے دلوں میں بھی عظمت بٹھا دی گئی مجلس شورا کی، آپ بھی اسی کو رٹتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں، اور وہی مجلس شورا ہے جس کی شاخیں ہر ملک میں قائم ہیں، ان کا نام جو بھی ہو، سینٹ کہا جائے یا پارلیمنٹ کہا جائے یا اسمبلی کہا جائے، وہ وہاں کی مجلس شورا کی چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں۔
آپ کے لیے وہی مرجع ہیں، آپ کے لیے ریفرنس کا وہی ذریعہ ہیں، آپ حوالہ دیں تو انہی کا دیں، کیونکہ آپ کا اپنا تو کوئی مرکز ہے نہیں۔ اللہ میاں کا فضل ہے کہ نماز کا مرکز تو ہے مسجد کی شکل میں، اور تبلیغ کا مرکز تو ہے نظام الدین کی شکل میں۔ مثلا اللہ کا فضل ہے کہ چلیے تعلیم کا ایک مرکز دیوبند بھی ہے، اور ندوہ بھی ہے، اور بہت سے ادارے ہیں۔ فضل ہے اللہ کا کہ کچھ تو مرکز ہیں جزئی صحیح، جزوی طور پر مرکز ہیں، کلی مرکز کوئی نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی پوری شریعت اور نظام کی نمائندگی کوئی جماعت نہیں کر رہی۔ فکری طور پر بیان میں تو بات آتی ہے، لیکن جس طرح مسجد 5 وقتہ نماز کے لیے ہے، اس طرح اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، قانونی نظام ہے، تعلیمی نظام ہے، بین الاقوامی نظام ہے، اور بے شمار اسلام کے نظام ہے، ان کا مرکز کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جو مسجد تعمیر کروائی، وہ مسجد آپ کی مجلس شورا بھی تھی، اور دارالافتاء بھی، اور وہ فوج کا مرکز بھی، اور پولیس کا ہیڈ کوارٹر بھی، اور وہ کورٹ بھی، اور وہ عدالت بھی، اور وغیرہ وغیرہ سب کچھ وہیں تھا۔ اس کے علاوہ کوئی بلڈنگ نہیں تھی جہاں پر حضور بیٹھتے ہو کہ آئیے یہاں مقدمات لے کر آئیے، اور آئیے یہاں پر ایڈوائزری کمیٹی بیٹھے گی، اور آئیے یہاں چنی ہے، اور آئیے یہاں ایجوکیشن کا سسٹم ہے۔ ایسی تو کوئی مثال نہیں ہے عہد مدنی میں۔ تو وہاں تو مسجد کو جب قائم کیا گیا تو مسجدی پارلیمنٹ، اور مسجدی اسمبلی، اور مسجدی کورٹ، اور مسجدی دارالشورا، جو بھی ملت کی شیرازہ بندی کے ادارے ممکن ہیں، ان سب کا مرکز مسجد۔ لیکن دھیرے دھیرے جو صورتحال ہے وہ یہ کہ بکھرتے بکھرتے اب جو جماعتیں اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ اسلام کی ترجمان ہیں، وہ بھی اسلام کے اجزاء کی ترجمان ہیں، کل اسلام کی ترجمان تو نہیں۔ اور اسلام میں یاد رکھیے اچھی طرح سے کہ نماز ایک تربیتی اور جزوی عبادت ہے، روزہ ایک تربیتی اور جزوی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک تربیتی و جزوی عبادت، حج کا بھی یہی معاملہ ہے، اور ان کے علاوہ جو پورا سسٹم ہے معاشرتی زندگی کا، معاملات کا، لین دین کا، آپس کے برتاؤ کا، اخلاقیات کا، اور تعلیمی نظام، اور پھر سیاسی اور قانونی وغیرہ، جن کی تفصیلات سورہ بقرہ میں بھی ہیں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، اور پھر پورے قرآن پاک میں پھیلی ہوئی ہیں، کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں اختصار کے ساتھ، جہاں عقیدے کو بتاتے ہوئے فرمایا گیا ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم۔ حکومت صرف اللہ کی ہے، فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ 2 ترجمے ہو سکتے ہیں اس کے، ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پولیٹیکل سسٹم اسلام کا ہے وہ للہ ہی ہے، وہ ربانی ہے، اس میں کسی اور کی شرکت نہیں ہو سکتی ہے۔ حاکم اللہ ہے، حاکم کوئی اور نہیں ہے، اور جہاں تک تعلق ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ زمین میں میں خلافت کا نظام برپا کرنے والا ہوں، خلیفہ کا تقرر کرنے والا ہوں، اور نظام خلافت کو جاری کرنے والا ہوں، یہ فرمایا تھا۔ اور اسی کی ایک کڑی کے طور پر فرمایا تھا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود ہم نے زمین میں تم کو خلیفہ بنایا۔ انبیاء اللہ کے خلیفہ تھے، انبیاء کے نمائندے خلفاء، جو انبیاء کی صحیح نمائندگی کرنے والے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو نظام عطا فرمایا تھا، کیونکہ وہ بالکل جامع تھا، ہمگیر تھا، عالمگیر تھا، اس لیے ضروری تھا کہ جتنی بھی نالجز، جتنی بھی سائنسز، جتنی بھی معارف ہیں جن کی انسانی زندگی میں ضرورت ہے، وہ سب حاصل ہوں۔ جزوی علم سے کام نہیں بنے گا۔ تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جتنے بھی علوم تھے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دیا، کیونکہ بغیر علم کے عمل ہو نہیں سکتا۔ آپ اگر
انجینئر ہوں گے اور سول انجینئر ہوں گے تو بلڈنگ کے نقشے وغیرہ بھی تیار کریں گے، اس کا ڈھانچہ بنائیں گے، پھر کوئی بلڈر ہوگا تو اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا۔ جو علم جس کو آتا ہے اسی علم پر وہ عمل کر سکتا ہے، جس علم سے واقف ہی نہیں ہے اس علم کا اس کے جسم سے وجود ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام زندگی کا آپ کو عطا فرمایا ہے اور اس کے لیے حکومت لازمی ہے، بغیر اس کے کام چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں کہیں پر عتاب ہے تو کہیں سزا ہے تو کہیں تعزیر ہے تو کہیں کسی عمل کو اجتماعی طور پر کروانا ہے، جب انفرادی حوالے سے نہیں ذکر کیا گیا ہے۔ تو جب یہ سب ہوگا اور اطاعت کا نظام ہوگا اور قانون کی پابندی ہوگی اور اس کے لیے قوانین دیے گئے اور قرآن میں اس سے متعلق بہت سی آیات ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکومت اللہ کی۔ آپ کہتے ہیں حکومت ٹرمپ کی ہے، پوتن کی ہے، محمد بن سلمان کی ہے، مودی کی ہے، محمد بن زائد کی ہے، یہ آپ کی زبان پر ہے، اور یہ آپ کی زبان پر صرف نہیں آپ کے دماغ میں ہے، یہ آپ کے دل میں ہے، تو خدا کی قسم آپ مشرک ہیں۔ قرآن آپ کو مشرک کہتا ہے، کتنا ہی ڈھنڈورا پیٹیے اور شور مچائیے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میں نے تو اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی حجاج کو مخاطب کرتے ہوئے کہ زبان سے شور مچاتے ہو، لبیک لا شریک لبیک اللہ لبیک اللہم لبیک، اللہ حاضر ہوں بندہ ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور میں تو حاضر ہوں۔ یہ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں اور اسی کو مانتے ہیں کہ حکومت میں، سیاست میں، عدالت میں دوسرے شرکا ہی کو آپ مان رہے ہیں۔ اللہ میں کی تو حکومت کہیں ہے نہیں، تو آپ کیسے کریں لا شریک الگ؟ عبادت میں شریک نہیں ہے۔ جب آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ آپ بابا اجمیری کے قبرستان یا قبر کا چکر لگا رہے ہیں، اتنا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کعبے کا پھیرا لگا رہے ہیں۔ وہاں آپ طواف کعبہ میں شرک نہیں کر رہے ہیں، عرفہ میں شرک نہیں کر رہے ہیں، مزدلفہ میں شرک نہیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ الحمدللہ صفا پر نہیں کر رہے ہیں، مروہ پر نہیں کر رہے ہیں، لیکن مروہ سے نکلے اور بال ترشوائے اور باہر آئے تو اب آپ کو صرف دکانوں پر یا امریکہ نظر آ رہا ہے یا جاپان یا چائنا، اور اس کے بعد جو نمائندے کھڑے نظر آ رہے ہیں وہ کسی خاندان کی حفاظت اور حمایت کے لیے خدام کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد چاروں طرف جو بلڈنگیں ہیں یہ دنیا کی یہودی کمپنیوں کی یا مشرک کمپنیوں کی بلڈنگیں ہیں جن میں آپ سہارا لے رہے ہیں، اور اس میں جو ڈش اینٹینا لگے ہوئے ہیں اور ٹی وی لگے ہوئے ہیں، ان میں ہر طرح کی فلمیں آ رہی ہیں اور سیریل دکھائے جا رہے ہیں، تو بس باہر نکلے تو کفر ہے اور شرک ہے، تھوڑی دیر کے لیے اندر آدھے گھنٹے کے چند منٹ کے جو چکر لگائے اس وقت آپ ایک دائرے میں مسلمان ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تعریف تیری، بادشاہت تیری، حمد تیری، عنایت تیری، کوئی تیرے شریک نہیں۔ یہ زبان سے آپ بول رہے ہیں اور ملک تو کسی اور کا ہے، اللہ میاں کے ہاتھ میں تو ہے نہیں۔ شریعت کا مطالبہ آپ کر نہیں سکتے، شریعت کی بات کریں گے تو جیل جائیں گے یا گردن کاٹ دی جائے گی، شریعت ممنوع ہے۔ شریعت صرف حاجیوں کے لیے ہے، یہ حج کے دائرے میں اپنی شریعت پر عمل کرو کس کو، اس کے بعد آگے بڑھو گے تو بینک ہیں سودی نظام پر قائم ہیں، اور ظاہر ہے کہ سودی نظام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یاد رکھیں وہ لوگ جو اس نظام سے باز نہیں آئیں گے ان کی جنگ ہے اللہ و رسول سے۔ یہ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ اگر تم نے اس سودی نظام کو ترک نہیں کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تمہاری اللہ و رسول سے جنگ ہے۔ تو جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اللہ و رسول سے جنگ کی حالت میں ہیں۔ حرمین میں سودی بینک ہے، حرمین میں صہیونی یہودی میڈیا ہے، حرمین میں عیاشی کی فلمیں ہیں،
حرمین میں جو ہوٹلز ہیں وہ ان کمپنیوں کے ہیں جو صہیونی صلیبی مشرک کمپنیاں. چاروں طرف سے شرک کے لرغے میں ہیں آپ. اور ابھی آپ کو تو معلوم ہے 2 سال سے اب حرمین کی نگرانی اور سیکورٹی ایک یہودی کمپنی کو سونپ دی گئی. تو اب ان کی چھتری کے نیچے آپ لبیک اللہم لبیک کی رٹ لگا رہے ہیں جیسے طوطوں کو پڑھا دیا جائے اور طوطا رٹ لگائے. لا الہ الا اللہ بے معنی، لبیک بے معنی، لا شریک لک بے معنی، اور ان الحمد والنعمت لک والملک بے معنی. ہم ٹھیک الحمدللہ بول دیتے ہیں آپ، لیکن والملک، مصر کس کے ہاتھ میں ہے؟ تیونس کس کے ہاتھ میں؟ لیبیا کس کے ہاتھ میں؟ الجزائر کس کے ہاتھ میں؟ مراکش کس کے ہاتھ میں؟ یمن کس کے ہاتھ میں؟ ارے جس ملک کا نام لیجئے کس کے ہاتھ میں؟ قانون کون سا ہے؟ کیا کہیں پر بھی اللہ کی حکمرانی ہے؟ کہیں نہیں. سیاست وہ ہے جس کی اجازت امریکہ دے. بین الاقوامی تعلقات میں مرکز نتنیاہو اور اسرائیل ہے. ہتھیاروں کی خریداری انہی کے ذریعے ہونی ہے اور ان کی نگرانی بھی انہی کو کرنی ہے. جنگ وہ ہوگی جو وہ چاہیں، صلح وہاں ہوگی جو وہ چاہیں. وہی چاہیں کہ 15 لاکھ انسان افغانستان کے مار دیے جائیں تو مار دیے جائیں گے، 12 لاکھ عراق کے ذبح کر دیے جائیں تو کر دیے جائیں گے، اور ابھی 12-13 لاکھ سیریا میں ذبح کر دیے جائیں تو کر دیے جائیں گے. مصر میں 20,000 انسان بھون دیے جائیں تو کر دیا جائے گا. یمن میں ہزاروں کی جان لے لی جائے تو لی جائے گی، اس لیے کہ آرڈر اوپر سے ہے، اور اوپر صہیونیت ہے، صلیبیت ہے، شرک ہے، الہاد ہے، طاغوت ہے. ایسی صورتحال میں پوری چینجنگ کرنی پڑے گی، اوور ہالنگ کرنی پڑے گی. خون اگر اندر کا خراب ہو اور پھر پھوڑے پھنسیاں نکلیں تو ہر جگہ آپ ایک پٹی باندھ لیں یا ٹیپ لگا لیں تو کیا آپ کی شکل ہوگی؟ بھبوت نظر آئیں گے، لوگ بھاگیں گے. ایسا بابا کو ہندوستان میں نہ ہوا ہوگا. خون خراب ہے تو خون کی خرابی کو دور کیجئے، وہ دوا استعمال کیجئے جیسے خون صاف ہو. کام یہ کرنا ہے. اور آپ یہ کرتے ہیں کہ کبھی آپ طلاق کا مسئلہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ نکاح کا مسئلہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کی طرف حلالہ کی نسبت کی جاتی، کبھی آپ کی طرف تعدد ازدواج کی نسبت کی جاتی. اور آج تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا جب حیدرآباد میں اردو کے اخبار کی شاہ سرخی، ایک اردو اخبار کی شاہ سرخی یہ دیکھی کہ 50% پولیس حضرات کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ جرائم میں ملوث اور جرائم کی طرف مائل ہے. پہلی سرخی پہلے صفحے کی. ملک کی 50%، یہ تو ان کا کہنا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ 100% پولیس کا یہی سمجھنا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ مجرم ہے اور سب سے زیادہ جیلوں میں. جہاں مسلمانوں کی آبادی 15% ہے وہاں آپ دیکھیں گے تو 60-70% وہ جیل میں ملیں گے. اب آپ کہتے ہیں ظلم ہے، لیکن ذرا اپنے معاشرے کو دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو لادینیت اختیار کیے ہوئے، نماز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، حلال کتنے لوگ کما رہے ہیں، کاروبار کتنے لوگ صاف ستھرا کر رہے ہیں، جھوٹ کتنے لوگ بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں، مقدمے کتنے لوگوں کی عدالت میں چل رہے ہیں، میاں بیوی میں کتنے جھگڑے ہیں، باپ اور بیٹے کی کیا صورتحال ہے، بیٹا کتنا نالائق ہو، کتنے بیٹے ایسے ہیں جو ماں باپ کو ستا رہے ہیں اور جن کے ہاں آپس میں احترام نہیں اور اخلاقیات کی حالت تباہ ہے، اور دکانوں میں کتنا فراڈ ہے اور کتنا جھوٹ ہے، کیا کیا ہے. یہ تو آئینہ ہے. آپ اس سے بچنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، اور الزام دوسروں پر ڈالنے کا نظام اللہ میاں کے یہاں چلتا نہیں. تو اس لیے اوور ہالنگ کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہم کو تیار ہو جانا چاہیے کہ مکمل تبدیلی کا عمل کرنا ہوگا سر سے پیر تک. اور سر سے پیر تک یہ تبدیلی ہمارے مدرسوں میں ہونی ہے، کالجوں میں ہونی ہے، اسکولوں میں ہونی ہے، سوسائٹیز میں ہونی ہے، اور ہمارے سیاسی نظام میں ہونی ہے، قانونی نظام میں ہونی ہے، ہر نظام میں ہونی ہے. بالکل ویسے ہی جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں
مکمل طور پر تبدیلی کا نظام برپا کیا تھا۔ جہاں جہاں بھی جاہلیت ہے، جاہلیت کی رگ ہے، اس کا ریشہ ہے، اس کا اثر ہے، اس کو نکال کر پھینکنا ہوگا۔ مکمل اسلامی نظام ہمارے اندر پہلے ہوا۔ ہم اگر اس نظام کو اپنے درمیان قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تب ہمارا یہ مطالبہ جائز ہوگا کہ وہ ہمارے ضلع میں یا ہمارے شہر یا گاؤں میں بھی کامیاب ہو۔ اور آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ اتحاد قائم کیجئے تو اتحاد کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ ایک جسم بن جائیے، ایک دماغ بن جائیے، یہ معنی کبھی نہیں ہوتے۔ دماغ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور الگ الگ بنائے ہیں۔ کوئی بہت جینیس ہوتا ہے، کوئی بہت بدھو ہوتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے، کوئی جاہل ہوتا ہے، کوئی بہت ہی بڑا منطقی ہوتا ہے، کوئی بالکل غیر منطقی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ نے دماغ یکساں نہیں بنائے ہیں، جسم یکساں نہیں بنائے ہیں، رنگ یکساں نہیں بنائے ہیں۔ اللہ نے بو قلمونی رکھی ہے، رنگا رنگی رکھی ہے۔ اس رنگا رنگی اور بو قلمینی کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ گلدستے تیار کرنے ہیں، صرف گلاب ہو یا صرف چمیلی ہو، صرف فلاں، یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ مان کر چلیے کہ اختلافات رہیں گے اور اختلافات کے اندر اتحاد تلاش کیجئے، یونٹی ان ڈائیورسٹی کی کوشش کیجئے کہ کثرت میں وحدت کیسے پیدا کی جائے۔ اور اس کا طریقہ ہے کہ کامن منیمم پروگرام، کم از کم وہ کون سے پہلو ہیں جن پر اتفاق ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ان پہلوؤں پر توجہ دیں گے جن سے اختلاف پیدا ہو، پھر نزاع پیدا ہو، تو پھر آپ کبھی متفق نہیں ہو سکتے تا قیامت۔ اور اللہ میاں نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ جب بھی حالات بگڑ جائیں اور مقابلہ کرنا پڑ رہا ہو کسی ایک گروہ سے یا اور گروہوں سے، تو اللہ میاں نے 5 نکاتی پروگرام قرآن پاک کی سورۃ الانفال میں 10ویں پارے کے پہلے صفحے پر عطا فرمایا ہے۔ اور وہ یہ کہ ایمان والو، جب تمہاری مٹبھیڑ ہو کسی طبقے سے، مقابلے کی نوبت آئے، تو تمہیں ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ مضبوطی سے جم جانا، حقائق پر، دین پر، اللہ کی شریعت پر جم جانا۔ اس پر نہیں کہ تمہارا فرقہ کیا کہتا ہے، تمہارا مسلک کیا کہتا ہے، تمہاری جمعیت کیا کہتی ہے، تمہارا ادارہ کیا کہتا ہے، تمہارا مدرسہ کیا کہتا ہے، یہ سب اجزاء ہیں۔ دین، بنیادی طور پر دین، شریعت حقہ، حضور پاک علیہ السلام کے اقوال، اعمال، افعال، سیرت، کردار، مشن، اس پر نگاہ رکھو، قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھو، فَاثْبُتُوا، اس دین پر جم جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کی یاد کرو، خوب ذکر کرو، اللہ کے چرچے کرو، اللہ کا تذکرہ کرو، ہر جگہ کرو، ہر انسان سے کرو، صرف اپنی محفلوں میں نہیں، صرف خانقاہوں میں نہیں، پارکوں میں ذکر کرو، سڑکوں پہ کرو، چوراہوں پر کرو، ہندو کو اللہ کا تعارف کراؤ، جینی کو کراؤ، بدھسٹ کو کراؤ، سکھ کو کراؤ، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اللہ کی یاد دلاؤ۔ وہ اگر اللہ کو ایشور کہتا ہے تو ایشور کو کہہ کر، لارڈ کہتا ہے، گاڈ کہتا ہے، اور کسی نام سے اسے یاد کرتا ہے جو یکا و تنہا ہے، تو اس کی یاد دلاؤ، اس سے جوڑو، اس کا رشتہ قائم کرو، ہر فرد بشر کے ساتھ کرو۔ اللہ کی یاد یہ ہے، یہ نہیں کہ خانقاہ میں چند لوگ بیٹھ گئے حضرت پیر صاحب کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہو گیا بس ذکر۔ ذکر وہ ہے جو فضاؤں میں ہو، زمین میں ہو، سمندروں میں ہو، آسمان سے زمین کے رابطے ملا دیے جائیں اور تمام انسانوں سے کہا جائے فروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین۔ لوگوں دوڑو اللہ کی طرف، لپکو اللہ کی طرف۔ کبھی آپ نے اللہ سے محبت اور اللہ کے عشق کا درس دیا؟ کبھی کسی مندر میں جا کر ہندوؤں کے بیچ میں آپ نے ان کو ایشور سے جوڑا؟
آپ نے تو صرف اپنی تھالی پیش کی کہ ہماری تھالی میں ڈالو، ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، بھیک منگے ہیں ہم تو تمہاری پوجا کرنے والے ہیں، تم کو دیوتا مان رہے ہیں، دیوی مان رہے ہیں، کچھ ہمیں بھی تو عطا کر دو، پرشاد میں سے کچھ ہمیں دو۔ 1947 سے بھیک منگے کھڑے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ حشر ہوا ہے۔ آپ کو دینے کی پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے پہلے بھی دیا، آج بھی ہم دیں گے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ ایشور کون ہے، ہم بتائیں گے تمہاری گیتا کی صحیح تعلیمات کیا ہے، ہم بتائیں گے کہ تم نے ویدوں کو چھوڑ دیا، ہم بتائیں گے کہ سناتن دھرم کیا ہے، ہم بتائیں گے کہ تم نے اللہ کو کیسے بھلایا، ہم بتائیں گے کہ نبیوں سے تمہارا رشتہ کیسے ٹوٹا، ہم بتائیں گے کہ تم نے انسانیت کو دفن کس طرح کیا، ہم بتائیں گے کہ تمہارا تعلق شیطان اور ابلیس سے کیسے قائم ہوا، یہ ہم بتائیں گے۔ لیکن اللہ کی یاد کے چرچے کریں گے، اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَ، بات اللہ کی اور رسول کی، بات اللہ کی اور رسول کی، نہ اس کی نہ اس کی۔ ہم شرک نہیں کریں گے، نہ عدالتی شرک نہ سیاسی شرک، دونوں جگہ ہم موحد رہیں گے، ہماری سیاست موحدانہ ہوگی اور ہماری عدالت موحدانہ ہوگی۔ اب اگر کوئی اسلامی جماعت ہے جو توحیدی بنیاد پر سیاست کو لے کر چل رہی ہے فَبِهَا، اور اگر وہ توحید کی بنیاد پر سیاست کو لے کر نہیں چل رہی ہے تو ہماری طرف سے اسے طلاق، 3 طلاق۔ ہر جماعت چیک کی جائے گی، چاہے اس کے اوپر مسلمان کا نام لکھا ہو یا غیر مسلم کا نام لکھا ہو، یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات فرمائی گئی کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک، نہیں تو ہم تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ جیسے سجدہ ہے تمہارا موحدانہ، ویسے سیاست موحدانہ، قانون موحدانہ، تعلیم موحدانہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، بسم الرب تعلیم ہوگی، موحدانہ تعلیم ہوگی۔ تو ہمیں یہ سب کام کرنے پڑیں گے، یہ بڑے حوصلے کے کام ہیں، بڑے کام ہیں، لیکن عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود بھی ہے، ویسے حاکم بھی ہے، ویسے ہی وہ قانون ساز بھی ہے۔ کوئی قانون ساز نہیں ہے، سب تو مجازی ہیں، یا دکھاوے کے یا نمائشی، یا وہ ہیں جن کو ہم لوگ چن چن کر بھیجتے ہیں، ان کے اسکینڈلز ہیں، ان کے جرائم ہیں، ان کے خلاف مقدمے عدالت میں چل رہے ہیں، اور وہ ہمارے نمائندہ بن کر پہنچ جاتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں۔ ارے جو قانون پر عمل بھی نہیں کرتے اور اس لائق بھی نہیں کہ وہ عمل کرے، وہ قانون ساز بنا دیے جاتے ہیں۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ہم نے دیا ہے قانون، اس پر عمل کرنا پڑے گا، اللہ فرما۔ اور جو جاہل ہیں، جاہل کا مطلب جو بھی اللہ سے واقف نہیں، جاہل ہیں، وہ یونیورسٹی میں پروفیسر کہلاتے ہوں گے، وہ کہیں کے چانسلر بھی ہوں گے، وائس چانسلر بھی ہوں گے، کہیں ریڈر ہوں گے، کہیں چنا ہوں گے، بے معنی کے الفاظ ہیں، مبارک ہو ان کو، ہمارے نزدیک ان کی 1 پیسے کی قیمت نہیں۔ ہمیں یہ بتائیے عارف باللہ کون ہے، عارف بالرسول کون ہے، عارف بالدین کون ہے؟ وہ نظام جو ابدی ہے، ازلی ہے، دائمی ہے، وہ نظام جو اس دنیا کے بعد، اس دنیا سے پہلے، اس سے کون واقف ہے؟ وہ ہے جو صاحب علم۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، دنیا کے چھلکے کا علم رکھتے ہیں یہ سب لوگ جو بڑے بڑے پروفیسر کہلاتے ہیں، آخرت کا کچھ عطا پتہ نہیں ان کو۔ بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منها بل هم منها عمون، جو ماں بعد کا دور آنے والا ہے اس کے بارے میں ان کا علم لڑکھڑاتا ہے، شکوک و شبہات میں یہ مبتلا ہیں، بلکہ اندھے ہیں، بل ہم عمون، بلکہ اندھے ہیں، بصیرت ہی نہیں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کیونکہ بے لاک فرماتا ہے۔ معذرت ان مولانا صاحب سے جو جھکے جاتے ہیں کسی وکیل کے سامنے، کسی جج کے سامنے، کسی سیاسی لیڈر کے سامنے، تو اب معذرت ان سے کہ
وہ مولانا کہلاتے ہیں لیکن مشرک ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ مومن ہوتے تو اللہ کی طرف سے فرمایا گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کمزور مت پڑو، بزدلی مت دکھاؤ، سستی مت کرو، پیچھے مت ہٹو، پسپائی مت اختیار کرنا، سپریمیسی تمہاری ہے اگر مومن ہو۔ اگر مومن، آپ مومن ہیں تو چاہے آپ جھوپڑے میں رہتے ہو، چاہے آپ کسی سائیکل پہ چلتے ہو، چاہے پیدل چلتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے انتم الاعلون، اگر ایمان ہے تو تم سپریمیسی تمہاری ہے، تم سپر ہو۔ آپ اپنے کو خود گھٹا رہے ہو، آپ خود چھوٹے بن رہے ہو، تو ظاہر ہے جب چھوٹے بن رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی کبریائی سے ربط ختم ہو گیا، دوسروں کی کبریائی پر ایمان ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کی جو آخری کتاب ہے اور آخری نبی ہے اور آخری دین ہے اور آخری شریعت ہے، جس کا تعلق العالمین سے ہے، الانس سے ہے، الجن سے ہے، تمام دنیا انسانیت سے ہے، جس کا تعلق سب سے ہے، اس کو سب تک پہنچانا ہے، بے لاگ پہنچانا ہے، بغیر لپیٹ کے پہنچانا ہے، بغیر ملاوٹ کے پہنچانا ہے، کھل کر پہنچانا ہے، صاف پہنچانا ہے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے جو مسلمانوں کو ادا کرنی پڑے گی تاکہ مکہ مکرمہ کے دور سے ہم لوگ گزر جائیں۔ ہم لوگ نہیں گزرے، جب انگریز آئے تو نہیں گزرے، ان کے بعد کا دور آیا تو نہیں گزرے، اور ایک عرصے سے نہیں گزرے، اور عالم عربی میں بھی نہیں گزر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری دھنائی ہو رہی ہے، پٹائی ہو رہی ہے، سزا مل رہی ہے، اور اللہ میاں کا جو نظام ہے ابتلا کا وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اب اس نظام میں اگر تبدیلی ہم چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رابطہ ہمیں قائم کرنا پڑے گا، اور نبی پاک علیہ السلام کو اول و آخر لیڈر ماننا پڑے گا، اور آپ کی سیادت و قیادت میں کام کرنا پڑے گا، اور صحابہ کرام کے نقش قدم تلاش کرنے ہوں گے، ابو بکری اور فاروقی اور عثمانی اور علوی نقشہ قدم کہاں ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایران کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے، عراق کو کون فتح کر رہا ہے، سیریا میں کون داخل ہو رہا ہے، مصر میں کون فاتح ہے، اور کون ہے جو اسپین میں جا رہا ہے، اور کون کہاں جا رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ معجزہ کس طرح ظہور پذیر ہو رہا ہے، یہ کرامتیں کیسے ان کو مل رہی ہیں۔ کیا بات ہے کہ آسمان جھک رہا ہے، کیا بات ہے کہ زمین اٹھ رہی ہے، کیا بات ہے کہ سریا میں تبدیل ہو رہا ہے، اور کیا بات ہے کہ اللہ کی عنایات بے پایا ہیں، کیا ہوا ہے۔ بات صرف وہی ہے کہ وہاں اللہ اور رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ان کے سامنے بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو کوئی الہ نہیں ہے، انہوں نے محمد الرسول اللہ کہا ہے تو محمد کے علاوہ کوئی قائد نہیں ہے۔ جب آپ قرآن کی طرف رجوع کریں گے، بھرپور رجوع کریں گے، کوئی مسلمان بچہ اور بچی اور عورت اور مرد ایسا نہ ہو جس نے قرآن نہ پڑھا ہو، قرآن کا ترجمہ جو نہ پڑھتا ہو۔ ہر گھر میں قرآن کا ترجمہ تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے، ہر اسکول میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر ہندو کے گھر میں، ہر جینی و بدھسٹ و سکھ کے گھر میں قرآن پاک پہنچایا جائے، ہندی میں، سنسکرت میں، انگریزی میں، گجراتی میں، کنڑ میں، اور آپ کی مراٹھی میں، دنیا کی جتنی زبانیں، تمام زبانوں میں قرآن پہنچایا جائے، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آئے اپنی اپنی قوم کی زبان میں خطاب کرتے رہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم۔ اب آخری نبی کے بعد اعلان ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا نہ آئے گا، تو ایسی صورت میں جو کام سارے انبیاء نے پہلے کیا، اب اس امت کے علماء کو، اس امت کے دانشوروں کو، اس امت کے سمجھداروں کو وہ کام کرنا ہوگا کہ دنیا کی تمام اقوام کو ان کی زبانوں میں خطاب کر کے انہیں قرآن پاک عطا کرنا ہوگا، ان کو حضور پاک علیہ السلام سے جوڑنا ہوگا۔ یہ کام دب دب کے مت کیجئے، ڈر ڈر کے مت کیجئے، جھیپ جھیپ کے مت کیجئے، چھپ چھپ کے مت کیجئے، کھلم کھلا کیجئے۔ جیسے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا، اور جیسے پھر میلوں ٹھیلوں میں اور بازاروں میں اور وادیوں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے آپ نے صدا لگائی تھی، بالکل اسی طرح کرنا پڑے گا۔ اور جب یہ عمل ہوگا کشمیر سے کیرالہ تک،
बंगाल से बम्बई तक, और बर्मा से फिर न्यूजीलैंड तक, उधर बम्बई से फिर मराकश तक, और वहाँ से अमेरिका तक। जब ये अमल होगा, ये सदा लगेगी, पूरी कुव्वत से लगेगी, तो फिर हालात करवट लेना शुरू करेंगे। और उसके बाद अल्लाह की तरफ से फरमाया जाएगा, जो कुरान में मौजूद है लेकिन हमसे कहा जाएगा, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। हम अपने रसूलों की मदद भी करते रहें, ईमान वालों की मदद भी हम करते हैं और करते रहे हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी करेंगे। व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून, हमारा ही लश्कर गालिब आएगा। अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, अल्लाह की पार्टी कामयाब होगी। ये वाज़ेह बयानात हैं। आप इन बयानात को फरामोश करके किसी लादीनी पार्टी के कदमों में क्यों गिरते हैं? ये कैसे होता है? आपकी ये दो सजदे कैसे हैं मुनाफिकाना? एक अल्लाह मियाँ को सजदा और एक किसी पार्टी को सजदा, उसके लीडर को सजदा। ये कैसे होता है? कोई मुसलमान लीडर है तो उससे कहिए कि पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब पूरा करना होगा, और फमन यकफुर बित्तागूत के मरहले से गुजरना पड़ेगा, व युमिन बिल्लाह की हकीकत को वाज़िह करना पड़ेगा। दीनी निज़ाम, कुरानी निज़ाम, हदीसी निज़ाम, नबवी निज़ाम बर्पा करना पड़ेगा। यहाँ से बात शुरू होगी तो पूरी उम्मत साथ है, पूरी उम्मत साथ देगी, और अगर ये नहीं होगा तो फिर कोई साथ नहीं देगा। मसला हमारे छोटे मफादात का नहीं है, मसला अबदी है, दायमी है, सरमदी है। मसला हमारी आखिरत का है, और दुनिया हमारी आखिरत के साथ जुड़ी हुई। दुनिया हम सही गुजारेंगे तो आखिरत में हमको अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ा इनायत फरमाएगा। तो हमें यहाँ फैसला करना है, दीन यहाँ के लिए दिया गया है, वहाँ के लिए नहीं। कब्र में दीन पर अमल नहीं होना है, आखिरत में दीन पर अमल नहीं होना है। दीन यानी अल्लाह का निज़ाम, इबादात में, मुआशरत में, अखलाक में, मामलात में, सियासत में, तमद्दुन में, तालीम में, तमाम शोबाए हयात में जो दीन दिया गया वो इस दुनिया में बरतने के लिए दिया गया। इसलिए तमाम शोबे हमारे यहाँ होने चाहिए, हर डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसके ज़िम्मेदार होने चाहिए, उसकी मरकज़ी क़यादत होनी चाहिए, और उस बुनियाद पर हमारे दरमियान कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर मुत्तफ़क़ अलैह नज़रियात, अफ़कार, अक़ायद पर इत्तफ़ाक़ कर रहा है। जहाँ से इख्तिलाफ शुरू हो वहाँ से दूर हट जाइए कि भाई यहाँ आप इख्तिलाफ में जा रहे हैं, हम इधर हटते हैं। हम उसमें झगड़े में नहीं पड़ेंगे, फितनों में नहीं पड़ेंगे। जो भी दीनी हकीकत है उसका बयान होता रहेगा। हनफियत भी रहेगी और मालिकियत भी रहेगी और शाफियत भी रहेगी और हनफियत भी रहेगी और बुखारी भी रहेंगे और मुस्लिम भी रहेंगे और तिरमिज़ी भी रहेंगे और अबुल हसन अशरी भी रहेंगे और मातुरीदी भी रहेंगे और गज़ाली भी रहेंगे और इब्न तैमिया भी रहेंगे और मुजद्दिद अल्फ़सानी भी रहेंगे और शाह वलीउल्लाह देहलवी भी रहेंगे और शाह अब्दुल अज़ीज़ भी रहेंगे और सैयद अहमद शहीद भी रहेंगे और शेखुल हिंद भी रहेंगे और हाजी इमदादुल्लाह भी रहेंगे और मौलाना कासिम नानोतवी भी रहेंगे और जनाब मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी भी रहेंगे और शिबली भी रहेंगे और सुलेमान नदवी भी रहेंगे और अबुल हसन नदवी भी रहेंगे, और कितनों के नाम लीजिएगा, सब रहेंगे। सब काबिल इज़्ज़त है, सब काबिल एहतराम है, सबका काम है, सबकी खिदमत है, सब ने अपने दौर में अल्लाह ने जो कुछ तौफीक दी करके दिखाया। अब हमारा इम्तिहान, अब हमारा इम्तिहान, हमें चाहिए कि इस इम्तिहान में हम पास हों। हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम को सामने रखें, फिर उनके सहाबा को सामने रखें, फिर ताबिईन को, फिर तबे ताबिईन को, अइम्मा मुज्तहिदीन को, मुहद्दिसीन को, मुफस्सिरीन को, फुक़हा को, और अपने सामने मुजद्दिदीन को, मुस्लिहीन को, मुबल्लिगीन को, सबको सामने रखें, सबकी कदर करें, सबका एतराफ़ करें, सबके लिए दुआ मांगें, और उसके बाद ये फ़ैसला करें कि कुरान व हदीस से जैसे वो मुस्तफ़ीद हुए हम भी उसी तरह मुस्तफ़ीद होंगे। वही है बहरे ना पैदा कनार, उसी से हम लेते चले जाएंगे, नदियाँ बनाएंगे और उसी से लेकर हम अपने यहाँ पानी की सप्लाई करेंगे और अपने लिए सैराबी और आसूदगी का इंतज़ाम करेंगे। ये हमारा मौक़िफ़ होना है, और इस तरह कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं।
جماعت اسلامی ہو یا جمعیت العلماء ہو یا اخوان المسلمین ہو یا دیوبند ہو یا ندوہ ہو یا ملی کونسل ہو یا یہ ہو یا وہ ہو، میرے نزدیک سب ایک ہے. میرے نزدیک یہ ایک وحدت ہے، میرے نزدیک یہ ملت ہے، میرے نزدیک یہ ایک امت ہے. امت کو ٹولیوں میں مت بانٹیے، فرقوں میں مت بانٹیے اور ان کو الگ الگ جماعتوں میں مت بانٹیے. سب ہمارے ہیں اور ہم سب کے. جب اس نقطہ نظر سے بات ہوگی وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، ایک امت ہے، امریکہ سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ تک اور شمال سے جنوب تک ایک امت ہے. مراکش کے علماء و مراکش کے عوام ہمارے بھائی ہیں اور یہی صورتحال دنیا کے ہر ملک کی ہے. انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگ ہمارے ہیں، ان کے علماء الگ ہوں، ان کے قائدین الگ ہوں، وہ سب ہمارے ہیں. یہ ہے جو اسلام کا مطالبہ ہے. امت صرف ہندوستان میں نہیں، امت صرف بنگلہ دیش میں نہیں، امت صرف دیوبند یا بریلی میں نہیں، امت صرف شیعوں کے پاس یا سنیوں کے پاس نہیں، امت پوری ہے. ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی امت تو اتنی بڑی ہے کہ ہندو بھی امتی رسول ہے، جینی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے نبی کہیے او مینکائنڈ، او مانوتا، میں تم سب کا رسول ہوں. تو جب آپ سے یہ حکم فرمایا گیا تو جو انسان ہیں، افریقہ میں تھے، امریکہ میں تھے، ایشیا میں تھے، کہیں بھی تھے، ان سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اب حضور پاک علیہ السلام براہ راست جن کو مخاطب کر رہے ہیں ان کو براہ راست کر رہے ہیں، اور جن کو بالواسطہ کرنا ہے تو فرما رہے الا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ عَامٍ سَامِعٍ. اے لوگو سن لو، 1,24,000 حج کے عرفات کے میدان میں جو موجود ہو، تم میں سے ہر شخص اس شخص تک بات پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں. تو بالواسطہ پوری انسانیت تک آپ نے بات پہنچانے کا حکم فرمایا ہے. اور آپ کا تعارف یہی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. العالمین کے لیے، تمام طبقات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے. یہ بات افسوس ہے کہ بی جے پی کو معلوم نہیں، آر ایس ایس کو معلوم نہیں، مودی جی کو یہ بات معلوم نہیں، امت شاہ کو معلوم نہیں، یوگی کو معلوم نہیں. ان کے پاس علم کی کمی ہے، اور ان کی کمی اس وجہ سے کہ آپ نے بات پہنچائی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے سن 6 میں مکے کے کٹر پنتھیوں سے صلح کرنے کے بعد ایک لیٹر لکھا پرشین امپائر کے ایمپرر کو، ایک لیٹر لکھا رومن امپائر کے ایمپرر کو، ایک لیٹر لکھا ایجپشین پریزیڈنٹ مقوقس کو، ایک لیٹر لکھا ایتھوپیا کے پریزیڈنٹ نجاشی کو، ایک لیٹر بحرین کے ذمہ دار کو. چاروں طرف آپ نے تحریریں بھیجی، لٹریچر کا استعمال کیا، اپنے خطوط بھیجے، اور ان میں صاف طور پر یہ کہا کہ محمد جو اللہ کا بندہ ہے وہ لکھ رہا ہے، ایمپرر کو یہ خط لکھ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سلام علی من اتبع الہدی، جس نے بھی ہدایت کو قبول کر لیا اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے. اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین. آپ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو پھر آپ ہی کے لیے عافیت ہے، آپ کے لیے سلامتی رہے گی، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا. وَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ. اور اگر ہرقل رومن امپائر کے ایمپرر صاحب اگر آپ نے حق کی بات قبول نہیں کی تو پھر جو لوگ بھی آریوس کے ماننے والے موحد ہیں اور وہ آپ کی عیسائی دنیا میں اب تنہا فرقے کے لوگ رہ گئے ہیں اور آپ کا بھی اسی فرقے سے تعلق ہے، آپ نے بات نہیں مانی تو وہ سب کے سب گمراہ ہوں گے اور گمراہوں کے چکر میں پڑیں گے. اور ادھر لکھا فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْمَجُوسِ. اگر آپ نے پرشین امپائر کے ایمپرر صاحب جناب کسریٰ صاحب آپ نے اگر حق قبول نہیں کیا تو جتنے بھی پارسی ہیں سب کے گناہوں کی جو سزا ہے وہ آپ پر ہو. یہ بات آپ نے فرمائی. قرآن پاک کی آیت لکھی رومن امپائر کے ایمپرر کو، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا
فاشهدوا بأننا مسلمون۔ اے کتاب والو، اولڈ ٹیسٹامنٹ والو، نیو ٹیسٹامنٹ والو، اے تورات والو، اے انجیل والو، آپ بڑے محترم ہیں، بڑے معزز ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کے پاس کتابیں رہیں، آئیے کم از کم کامن منیمم پروگرام پر اتفاق کر لیں، کم از کم اس پر تو اتفاق ہو کہ آپ جسے لارڈ کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، اور ہم اس اللہ kehte ہیں، ہم یہ بات مانیں کہ وہ یکا و تنہا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے ساتھ ہم شریک نہ کریں، اور اپنے میں سے کسی کو، اپنے پادریوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے پیٹریارک وغیرہ کو ہم خدا نہ بنا بیٹھے، تو اس پر تو اتفاق کر لیں، اس پر اتفاق کر لیں۔ ہمیں یہ بات کہنا چاہیے وقت کے حکمرانوں سے، یہاں کہنا چاہیے مودی جی سے، RSS سے، BJP سے، کہ آئیے، ویدوں میں یہ کہا گیا کہ ایشور ایک ہے، گیتا میں کہا گیا کہ ایشور ایک ہے، اخلاقی تعلیمات دی گئیں، رام کی شخصیت نے اخلاق کی دعوت دی، انسانیت کی دعوت دی، عدل و انصاف کی بات کہی، ظلم سے منع کیا، آئیے اس پر اتفاق کر لیں پہلے، پھر آگے کی تفصیلات دیکھیں گے۔ بجائے اس کے وہ کہتے ہیں گیتا پڑھنی پڑے گی، نہیں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی ٹیڑے میڑے ہونے کی ضرورت نہیں، قرآن پاک نے جا بجا تورات کے حوالے دیے، انجیل کے حوالے دیے، ماضی کی کتابوں کے حوالے دیے، ان کے کوٹیشنز دیے، قرآن تو نہیں چڑھ رہا ہے، نہ چڑھا رہا ہے، نہ چڑھ رہا ہے نہ چڑھا رہا ہے، آپ بلا وجہ ہر چیز پہ چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ریاکشن میں آ جاتے ہیں۔ اسی کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مانوتا بھی متاثر ہو گئی ہے، بات کچھ ہوتی ہے، سمجھائی کچھ جاتی ہے۔ مسلمانوں میں اسلام نے عورتوں کے جو حقوق دیے ہیں، جو ضمانت دی ہے عورتوں کے حقوق کی، وہ کسی مذہب میں نہیں، بالکل واقعہ ہے، اسکالرز کی تحقیقات ہیں، مضامین ہیں، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں بھی آپ کو مضامین یہ ملیں گے، اور اسلام اس اعتبار سے سپریمیسی رکھتا ہے، سب پر غالب ہے، لیکن بتایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا۔ آپ نے صرف ایک چیز اٹھا لی اور کہا کہ بس 3 طلاق ہوتی ہے، اب دوسرا کہتا ہے کہ اس میں عورت ہمارے در پر آ رہی ٹھوکر کھاتی ہوئی کہتی ہے کہ شوہر نے نکالا، دروازہ بند کیا، دھکے مارے، کہا تجھے 3 طلاق، اور اس کے بعد کسی نے دبئی سے لیٹر لکھا کہ تجھے 3 طلاق، کیونکہ دبئی میں اسے کوئی دوستی کرنے والی پسند آ گئی۔ اور آج کل کی دنیا میں موبائل میں چیٹنگ کے لیے ہر طرف موجود ہیں، کچھ ایسے ہیں جو لڑکے ہیں، کچھ لڑکیاں ہیں، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، تو کتنے نوجوان ہیں جو ان کے چکر میں پھنستے ہیں اور اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اس پر ظلم ہوتا ہے، بالکل کھلی بات ہے کہ ظلم ہوتا ہے۔ اب ظلم کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، وہ سول کورٹ میں جا رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، وہاں فائلیں ہیں، آپ کی صرف باتیں ہیں، وہاں فائلیں ہیں، وہاں وہ افراد ہیں اور فائلیں ہیں۔ اب آپ ان کا انکار کرو گے تو بات چلے گی نہیں، اس لیے جو غلطی ہے اس کا اعتراف کیجیے، اور جو اصلاح ہو سکتی ہے اس پر بات کیجیے، تو راستہ کھلے گا، راستہ کھلے گا۔ اسلام کو سمجھانا پڑے گا، اسلام کا نظام کیا ہے، میراث عورت کو آدھی کیوں دی جاتی، مرد کو پوری کیوں دی جاتی، عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے، مرد کی پوری کیوں ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا، لاجیکلی سمجھانا پڑے گا، اس کو عقلی طور پر بھی، سائنسی طور پر بھی، دینی طور پر بھی سمجھانا پڑے گا، اور مخاطب آپ کا جب دیندار نہیں ہے تو آپ کو سائنسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، دنیا کی تاریخ کے جائزے کے اعتبار سے وہ بات سمجھانی ہوگی، یہاں تک کہ آپ اس کے دماغ کو اپیل کریں، تب جا کر آپ حجت قائم کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے، اسی آپ ضد میں کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں مداخلت، تو آپ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ قرآن آپ کی تکذیب کر رہا ہے، قرآن آپ کی تکذیب کر رہا ہے، نبی آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، اور آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں فرشتے آپ کے مؤید نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں ہمارا دین، تو اللہ کرتا ہے تیرے باپ کا دین نہیں ہے، میرا دین ہے پوری انسانیت کے لیے۔ جب آپ کہتے ہیں میرا رسول، تو اللہ کہتا ہے، رسول کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ تیرا رسول نہیں، پوری انسانیت کا رسول ہے۔ تو آپ تو جھٹلائے جا رہے ہیں اوپر سے نیچے تک، اور اس کیفیت میں مدد کہاں سے ملے گی آپ کو؟ پہلے آپ ان کو یہ سمجھائیے کہ یہ دین آپ کا ہے، یہ دین آپ کا ہے، یہ نبی آپ کے ہیں، قرآن آپ کی کتاب، شریعت آپ کی شریعت ہے، پہلے آپ یہ سمجھا دیجئے۔ جب یہ بات ہو جائے گی تب بات کیجئے کہ اب اپنی شریعت میں مداخلت مت کیجئے، یوں بولیے، یہ مت بولیے کہ میری، کیونکہ جب آپ اپنی کہتے ہیں تو کہتے ہیں جاؤ پاکستان، وہاں مانگو اپنی شریعت، تم نے ملک لیا، اب تم یہ مانگ رہے ہو، تو پھر جاؤ وہیں لے لو جو کچھ لینا ہے، یہاں تو بٹ چکا جو کچھ بٹنا تھا۔
لیکن اگر آپ یہ کہتے کہ آپ کی شریعت ہے، آپ کا دین ہے، آپ کے نبی ہے، آپ کا رب ہے، الحمدللہ رب المسلمین، عملاً تو یہی ہے، عملاً تو آپ نے رب المسلمین بنایا ہے، ان کا رب تو نہیں، ان کا رب تو آپ نے کہا رام ہے، کرشن ہے، فلاں ہے، ڈکا ہے، جو بھی ہے، آپ نے تو خود یہ کہہ رکھا ہے، آپ نے یہ کر رکھا ہے۔ جب آپ نے یہ کر رکھا ہے تو اللہ میاں کی طرف سے ربوبیت کی نعمت آپ کو پوری نہیں ملے گی، کیونکہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، آپ ان کا حق مار رہے ہیں، آپ ان کی امانت نہیں دے رہے، وہ رب العالمین ہے، آپ اپنے جلسوں میں، اپنے مدرسوں میں ہر جگہ دکھا رہے ہیں کہ وہ رب المسلمین، تو اسے بدلنا پڑے گا۔ اس کے لیے مدرسوں میں ہندی اور سنسکرت اور انگریزی لازمی ہے، لازمی۔ کم کر دیجئے نحو کی کتابوں کو، صرف کی کتابوں کو، بلاغت کی کتابوں کو، منطق و فلسفے کا تو جنازہ نکال دیجئے، اور اس کے بعد قوم کی زبان پڑھائیے تاکہ انبیاء کا پیغام دیا جا سکے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ جیسے صحابہ کرام تھے، نہ منطق جانتے تھے، نہ فلسفہ جانتے تھے، نہ اور معاون علوم جانتے تھے، اور قرآن کے علم بردار تھے، وہ حدیث کے علم بردار تھے، پوری دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی، آپ بھی انہی کی طرح کام کیجیے۔ بوجھ کم کر دیجئے، کتابیں کم کر دیجئے، یہ زیادہ ٹھوکیے بجائیے نہیں، بلا وجہ مدرسوں میں بھی آپ پریشان ہیں، طلبہ بھی پریشان ہیں، آپ اتنا ٹھوکتے پڑھاتے ہیں کہ طلبہ کا دماغ پھٹا جاتا ہے۔ کم پڑھائیے، عمل زیادہ کروائیے، اور انگریزی پڑھوائیے، ہندی پڑھوائیے، سنسکرت پڑھوائیے، اپنے طلبہ کو گیتا کے مضامین سے واقف کر دیجئے، اور پھر بتائیے کہ قرآن کیسی نگرانی کرتا ہے، حکمرانی کرتا ہے۔ قرآن کی برتری اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب انسان وید پڑھتا ہے، گیتا پڑھتا ہے، زردشت کی کتاب پڑھتا ہے، بدھا کی کتاب پڑھتا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھتا ہے، نیو ٹیسٹامنٹ پڑھتا ہے، ان سب کو جب پڑھ کر قرآن کو پڑھتا ہے تو صاف لگتا ہے کہ خداوند قدوس نے اگر کوئی آخری کتاب اتاری ہے تو وہ قرآن ہے، اور وہ کتابیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہیں، یہ اس کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اس طرح پڑھانا ہو، اور مدرسے میں ہم کو اب وہ ٹیمیں تیار کرنی ہیں جن میں کوئی سعد ابن ابی وقاص ہو، کوئی ابو عبیدہ ابن الجراح ہو، کوئی خالد ابن الولید ہو، اور اسی طرح کے ایسے مجاہدین و فاتحین ہو جو دلوں کو فتح کریں، دماغوں کو فتح کریں، ملکوں کو فتح کریں۔ ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے تو مستقبل انشاءاللہ آپ کا محفوظ ہے، اسلام محفوظ ہے۔ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں اپنی ایک کتاب میں ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ اس ملک پر توحید اسلام غالب آئے گا۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم سب ناچیز، نابکار، بے عمل، مفلوج، معطل، بیکار افراد پڑے۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، اے اللہ تو ہی خالق، تو ہی رب، تو ہی رحمان، تو ہی غفار، تو ہی حنان، تو ہی منان۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم ناچیزوں کو کسی قابل بنا دے۔ اے اللہ ہم جاہلوں کو علم عطا فرما۔ اے اللہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ذہنوں کے اندر وحدت اور اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی توحید کی رسی مضبوطی سے تھام کر ملت کی وحدت کی بھی رسی ہم کو مضبوطی سے عطا فرما۔ اے اللہ اپنے اس دین متین پر ہمیں اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے پڑوس میں، اپنے شہروں میں، اور پھر ملک میں، اور پھر دنیا میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس حق کے غلبے کے لیے، اس کی بالادستی کے لیے ہمیں حکمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حکمت انبیاء عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دعوت انبیاء عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خادم بنا دے۔ اے اللہ ان کے دین کے لیے بحیثیت چپراسی کے ہم کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دعوت و تبلیغ کے کام کو دین کے تمام شعبوں کے ساتھ امت کے انسانوں کے تمام طبقوں پر اس دین متین کی حجت قائم کرنے کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ